کہ 250 سال تک غلامی کی پستی کے اندر پڑے ہوئے لوگ ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہوئے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ غلامی تو غلامی ہی ہے، اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کے رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانی دی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ملک کی غلامی کا طوق ہمارے گلوں کے اندر پڑا ہوا تھا، اور اس پر تقریباً 250 سال گزرے۔ ایک دوسری قوم نے بہت دور سے آ کر سب سے پہلے سن 1757 کے اندر بنگال میں سر سراج الدین کی حکومت کو ختم کیا۔ پھر وہاں سے ہوتے ہندوستان کے مختلف نوابوں کی حکومتوں کے اوپر فیصلہ کیا، اور آخر میں آ کر کے 1803 کے اندر انہوں نے ملک کے اوپر اپنے مکمل اختیار کا ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ ان کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر کے، مردہ جسم کے پاس، انگریز کرنل نے کہا تھا کہ آج اس کی موت کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ نوابین بہت تھے، لیکن انگریز یہ سمجھتا تھا کہ ان کو اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن ایسی ذات جو کسی صورت میں غلامی کو قبول نہیں کر سکتی، وہ صرف سلطان ٹیپو کی شخصیت تھی۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ہر شخص اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کی آزادی کا سب سے پہلا پتھر مسلمان اور علماء نے رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے، سراج الدین بنگال کی حکومت کو ختم کیا، انگریز نے رانچی کی حکومت کو ختم کیا۔ اسی طریقے پر تمام بادشاہ جو لوگ تھے، نوابین، ان کی تمام حکومتوں کو ختم کیا، لڑا اور قتل کر دیا، لیکن وہ جنگ ملک کی آزادی کی جنگ نہیں تھی، وہ اقتدار کی جنگ تھی۔ ان کا اقتدار تھا، انگریز آیا اور ان کے اقتدار کے اوپر اس نے تلوار رکھی، اور وہ ان کے اقتدار کو چھیننا چاہتا تھا، مگر وہ لڑے اور لڑ کر ہار گئے، قتل ہو گئے۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ہماری بحث تو اس طبقے سے ہے جو بوریوں کے اوپر بیٹھ کر علم نبوت کو حاصل کرتے تھے۔ نہ حکومت تھی ان کے پاس، نہ وہ اقتدار کی چاہت میں تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی مقصد تھا کہ غلامی کی جو زنجیر ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے، ہم اس زنجیر کو توڑنا چاہتے ہیں۔ کوئی حکومت ان کے پاس نہیں کی۔ اس لیے میں آخری شاہان مغلیات کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، اس سے کوئی بحث نہیں۔ میں
ٹیپو سلطان کے مسئلے سے کوئی بحث نہیں کرتا ہوں، میں تو صرف اس بات کو بتا رہا ہوں کہ اقتدار سے بالکل آزاد، کسی گوشے کے اندر اقتدار کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں تھی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ملک کو آزاد کیا جائے تاکہ ہم اور ہمارے بعد آنے والی ہماری نسلیں آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر زندگی کو اختیار کر سکیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان میں کیا صورت پیش آئی اس کو یاد کرنا چاہیے۔ جب سن 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، 2-3 سال کے اندر ملک کے جتنے نواب تھے سب کی چھاتی پر سوار ہو کر کے ان کو بھی انگریز نے اپنا غلام بنا لیا۔ تو سن 1803 میں اس نے یہ اعلان کیا کہ ملک بادشاہ سلامت کا ہے، جنتا اللہ کی ہے، لیکن اس ملک کے اندر حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی ہماری ہے۔ حکومت ملک کی تقدیر یہاں سے آ کر کے بدلی ہے، یہاں وہ اعلان ہوا ہے کہ ہم حاکم ہیں، ہندوستان کا ہر شخص، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، سب ہمارے غلام ہیں۔ کسی کے اندر ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ انگریز جیسی حکومت کو زبان کھول کر کے یہ کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ہم آزاد ہیں، ملک ہمارا ہے۔ بڑے بڑے نوابین، راجا مہاراجا تھے، سب کو سانپ سونگھ گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیے، اسی دن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا کہ ملک غلام ہو گیا، آج ہمارا غلامی سے ملک کو آزاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ اپنے